ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم کی وجاہت یہ ہے، علم کا کمال یہ ہے، عروج یہ ہے کہ آپ مکہ پاک میں حاضر ہیں، اور جب مکہ شریف میں حاضر ہیں تو وہاں علماء میں بیعت چلی ہوئی ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر ایک مولوی ہے جو عمرے پہ آیا ہوا ہے اور حرمین کی زیارت کے لیے آیا ہے، وہ رسول اللہ کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کے برابر کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، وہ ایک مشرک مولانا آیا ہوا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا، امام اہل سنت کو بلا لیا گیا، کہا جی آپ نے یہ بات کہی ہے، فرمایا اللہ کے علم کے مطابق برابر نہیں کہا، باقی حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ضرور ہے۔ اس نے کہا یہ ثابت کرے، علماء سارے عرب کے بیٹھے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جواب عربی میں دوں یا اردو میں دوں؟ سبحان اللہ۔ عربی میں دوں جواب یا اردو میں دوں؟ کہا جی اگر عربی میں دے دیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اتنا بڑا علم کا کوہ گراں تھا احمد رضا، کہتے جی اگر آپ عربی میں جواب دے دو تو کیا ہی بات ہے۔ احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ طبیعت خراب ہے، کتابیں میری ساری انڈیا میں، لائبریری میرے پاس نہیں، میرے پاس اسسٹنٹ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کتاب لکھی الدولۃ المکیہ، مکے کی دولت، الدولۃ المکیہ، رسول اللہ کے علم غیب پر کتاب لکھ کے ان عرب علماء کے سامنے رکھی، شریف مکہ کے سامنے رکھی۔ جب علماء وہ کتاب پڑھتے جاتے ہیں تو اندر کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں، اندر کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں۔ واقعہ تو تھے نہیں اس میں، یا قرآن تھا یا حدیث بیان کی، کہ اس حدیث سے بھی حضور کا علم ثابت ہے، اس سے بھی ثابت ہے، اس سے بھی ثابت ہے، اس قرآن کی آیت سے بھی حضور کا علم ثابت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس ناباکون انسان سے، وہ بھائی تجھے تو اپنے باپ دادا سے آگے کا نہیں پتا ہے، تجھے تو طہارت کا نہیں پتا ہے، بات احمد رضا کے بارے میں کرتا ہے۔ شریف مکہ پکار اٹھا، اس نے کہا جو اس نے لکھا ہے وہ حق اور سچ لکھا ہے۔ جب اللہ دینے والا ہے اور مدینے والا لینے والا ہے، پھر اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، اس کے لینے میں کمی نہیں ہے۔ اس کو اگر مختصر بیان کروں تو یہ ہوگا، گھوڑے کے تاجدار نے کتنی سونی بات کہی، فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ کسادت، نعرہ حیدری، آقا ہمارے، آقا ہمارے، اس کا محبت، اس کا محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فرمایا تمہیں کیا پتا۔ اب وہ عرب کے علماء جو شرک کے فتوے دے رہے تھے، وہ حدیث کی کتابیں اٹھا کے لاتے اور کہتے ایک حدیث ہمیں بھی پڑھا دو، ہمیں سعادت حاصل ہو کہ ہم آپ کے شاگردوں میں شامل۔ حضور نے کیا فرمایا خطبہ حجۃ الوداع پہ؟ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، یہ عجم سے چلا، احمد رضا حضور کا سچا اور سچا عشق لے کے چلا، اور جب بریلی سے حضور کا سچا سچا عشق لے کے عرب میں پہنچا تو کتاب لکھ کر کے ان کے ہاتھ میں رکھی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں سارا کچھ آتا ہے، تمہیں آتا ہے، تم تو صرف کفر اور شرک کی مشینیں لگے ہوئے ہو۔ اگر حضور کا عشق دیکھنا تو پھر احمد رضا سے کتابیں لے کے آپ کے پیچھے کہ آپ ایک حدیث پڑھا دیں، ہمارے اساتذہ میں آپ کا نام بھی آ جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم کی یہ کیفیت ہے، علم کا یہ معیار ہے، علم پر اتنا ناز ہے اور علم کو آپ پر ناز ہے۔ اور پتہ ہے اعلیٰ حضرت کی ایک کیفیت کیا تھی؟ آپ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو جب پیدا کرتا ہے نا تو ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لکھ لیتے تھے، اور کیسی بات ہے، نہ ادھر لکھنے میں غلطی ہوتی تھی نہ ادھر ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے کو اعلیٰ حضرت کے علم پر اعتماد ہو وہ فتاوی رضویہ اٹھائے، اس کی ایک جلد کی ایک عبارت پڑھ کے مجھے ابھی سنا دے، میں مان لوں گا کہ تو اپنے اعتراض میں سچا ہے۔ پارا پڑھی تھے وفترو پڑھی بھی، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تجھے علم کا، اور تو بات کرتا ہے ان کے بارے میں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، یہ صاحب حضوری لوگ ہوا کرتے ہیں،
جنہیں رسول اللہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، میں نے کہا کہ حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی کی شاعری سے متاثر ہوئے؟ فرمایا ہاں، احمد رضا کی شاعری سے۔ کتنا بڑا نام حضرت اقبال کا، جو یہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یورپ سے پڑھا ہوں، میں انگلینڈ سے پڑھا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، یعنی بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے میں نے حل کر دیے لیکن میں اکتا گیا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، الہی مجھے ذوق جنون دے، مجھے رسول اللہ کی گلی کا وہ جنون دے دے جو ویسے کرنے کو دیا، جو بلال حبشی کو دیا، جو صدیق و فاروق کے حصے میں آیا، جو عثمان و علی کو دیا، کرم اللہ وجہ الکریم کو، یا اللہ وہ جنون مجھے بھی عطا فرما۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ میں شاعری میں اگر متاثر ہوا ہوں تو احمد رضا صاحب فاضل بریلوی کا ہوں۔ سہارنپور میں مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو سوال لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا، علی گڑھ یونیورسٹی میں مسئلہ ہے تو سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، عربی کا مسئلہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور علم پر اتنا ناز ہے احمد رضا کو کہ کبھی علم کو بیچا نہیں۔ ابھی ربیع الاول شریف آئے گا، ابھی ڈیٹیں بک ہوں گی، آپ لوگ خراب کریں گے طبیعت، آپ فون کریں گے کسی کو کہ حضرت آپ نے بیان کے لیے آنا ہے، آپ کی ڈیمانڈ کیا؟ وہ کہے گا 50,000 روپیہ۔ سرکار کی آ کے آپ نے نعت سنانی ہے، نعت خان صاحب آپ کی ڈیمانڈ کیا؟ وہ کہے گا جی 70,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں لگا دو۔ لیکن سنو احمد رضا کیا کہتا ہے، سنو بریلی کا تاجدار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہیے، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن یہ منہ سے مانگ کے کمینہ تو بنے نا، کمینہ تو نہ بنے کہ میری یہ ڈیمانڈ ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بازار میں تیل لینے چلے گئے، سرسوں کا تیل، آپ نے شیشی دی اس کو، اب شیشی جب اس نے پکڑی نہ تو بھر دی، تو کہا جی، آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 5 آنے بنتے ہیں، آپ کیونکہ عالم دین ہے آپ 3 آنے دے دیں، 5 بنتے ہیں آپ 3 دے دیں۔ آپ نے پورے 5 دے کے فرمایا میں آنوں کے عوض حضور کا دین نہیں بیچ رہا، آنوں کے عوض حضور کا دین، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اناد نہیں۔ او بھئی اگر تجھے رسول اللہ دیتے ہیں تو مجھے نہیں دیتے؟ اتنا بڑا آدمی۔ آپ کی مسجد کے قریب ایک حلوائی تھا، اس کی دکان تھی، وہ آ گیا مٹھائی لے کے، کہنے لگا حضور بنائی تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کس کام سے آیا؟ کہتا جی اسی کام سے آیا۔ آپ نے وہ ڈبہ طالب علم کو دیا، فرمایا گھر دے آؤ۔ اب گھر کے اور آستانے کے درمیان سڑک تھی، وہ گھر جانے لگا، نکلا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ آیا تو تھا، چلے مجھے ایک مسئلہ بھی۔ فرمایا 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو۔ اس طالب علم کو بلایا واپس، مٹھائی کا ڈبہ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں رکھا، فرمایا میاں یہ مٹھائی کا ڈبہ پکڑو اور اب حضور کا دین کا مسئلہ سبحان اللہ۔ کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ احمد رضا نے مٹھائی کے عوض مجھے حضور کے دین کا مسئلہ بتایا ہے، میں مسئلہ بتانے کے پیسے نہیں لیتا۔ یہ علماء کا وقار ہے، یہ ان کی شخصیات ہے۔ جب علماء اس معیار کے تھے تو عوام میں عزتیں بھی تھی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سید کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم سید کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے لیے پالکی لائی گئی، اس میں بیٹھ کے جاتے تقریر کے لیے، علماء کا پیار وہ لوگ کرتے تھے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ قاری صاحب اتنے بجے نکاح پڑھانے آ جائیے گا، فون بند، اتنے بجے برات ابھی لاہور سے بھی نہیں چلی ہوتی، ایسا ہی ہوتا ہے، بس تسی آ جائے جی مولوی صاحب، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کا باپ بھی ابھی گھر میں ہی ہے۔ قاری صاحب جب ویٹر آئے تھے اس وقت ہی آ کے بیٹھ گئے، کیوں کہ یہ تو بیچارے فارغ ویلے ہیں لوگوں کی نظر میں۔ پالکی امام احمد رضا کے لیے آئی، آپ اس میں بیٹھے، پالکی اٹھائی گئی، فرمایا پالکی اٹھانے والوں پالکی رکھ دو۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ تم میں آل نبی اولاد علی کون ہے؟ اصلی سچا سید کون ہے؟
وہ بزرگ کہنے لگے حضور مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ سید ہیں؟ کہا حضور یاد رکھیے سید بتاتا نہیں ہے السلام علیکم میں فلاں سید، کیا سید؟ تیرے کردار نے بتانا ہے سید، تیری گفتگو نے بتانا ہے، تیرے عمل نے بتانا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا امامہ اتار کے پالکی میں رکھا اور سید کو پالکی میں بٹھایا اور پالکی اپنے کندھے پر اٹھا کے مدینہ شریف کی جانب منہ کر کے عرض کرتے سوڑیا میں نے تیری اس سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ آپ نے حسین کو کندھوں پر سوار کیا، میں نے اس کی آل کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے دکھا دیا ہے اور ان کو خدمت کر کے ان کو واپس بھیج۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم آپ کو ایسے مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جس طرح بتایا۔ میں نے عرض کیا کہ علم کے میدان میں امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتا ہے اپنے وقت کا، اور عشق کے میدان میں ویسے کرنی نظر آتا۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، پٹھان بھی ہے، علم کا نور بھی ہے، وقت کا مجدد بھی ہے۔ علم کا نور اپنا ہے، ولایت کا نور اپنا ہے، پٹھان تو پھر ہے ہی ہے۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کے پوتے تشریف لائے، ہمارا دورہ طالب علمی تھا، بڑا اشتیاق تھا۔ صاحبزادہ اختر رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد میں وہ تشریف لائے تو ہم ان کی زیارت کے لیے گئے۔ یقین مانی ان کا چہرہ ایسا تھا کہ غیر مسلم کو دکھا دو، صرف چہرہ دکھا کے بغیر تبلیغ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ابھی تصویریں ان کی موجود ہیں نیٹ پر۔ تو اگر ان کی آل اولاد میں سے تیسری چوتھی پیڑھی میں اتنا نور ہے تو احمد رضا کا چہرہ کیسا ہو؟ آپ کا ہمسایہ تھا کہ ہندو، اس نے کہا گائے ذبح نہیں ہوگی، فرمایا گائے ذبح ہوگی۔ اس نے کہا ہماری یہ گاؤں ماتا ہے، فرمایا تمہاری ہوگی لیکن احمد رضا کرے گا۔ عید آئی، اس نے جناب بڑا واویلا کیا، فرمایا جو تو کر سکتا ہے کر، لیکن میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں کروں گا، حضور نے اس کو پسند کیا ہے، میں قربانی کروں گا۔ آپ نے جب گائے کو ذبح کیا نا تو اس نے ارادہ بنایا کہ رات آج میں نے احمد رضا کو قتل کرنا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے، سوئے ہوئے چارپائی پہ، وہ خنجر لے کے آیا، جیسے ہی آیا تو ڈر کے بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو صبح آپ نماز فجر سے فارغ ہو کے گھر کی طرف آنے لگے تو آپ کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے جی مجھے معاف کر دے۔ فرمایا تو اسے مطلب ہی کوئی نہیں ہے، جا اپنا کام کر، کیا حضور مجھے معاف کر دے؟ فرمایا چلو اپنا کام کرو۔ کہا جی مجھے معاف کر دے، آپ کی مہربانی ہے۔ میں ہوا کیا ہے؟ کہا جی رات میں قتل کے ارادے سے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی چارپائی کے گرد ایک شیر چکر لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی چارپائی کے گرد شیر چکر لگا رہا ہے۔ تو فرمایا شیر چکر کیوں نہ لگاتا، میں اپنے رسول اللہ کا گداگر ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ جب میں نے اپنا سودا مدینے والے کی گلی میں کر لیا ہے تو جب میں حضور کا گدا ہوں پھر اللہ نے ہر چیز کو میری حفاظت کے لیے بنا دیا۔ اتنا تقوی اللہ نے دیا، اتنی طہارت اللہ نے عطا فرمائی کہ بچپن ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ میں نے ابتداً کہا تھا کہ احمد رضا کو اتنا خشک ہو کے نہیں سنتے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا بچپن ہے، بچپن میں سے گلی میں سے عورتیں گزر رہی تھی جو ناچتی تھی اور گاتی تھی، اعلیٰ حضرت نے اپنا کرتا اٹھایا اور آنکھوں کو ڈھانپ لیا، آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ آپس میں کہنے لگی دیکھو بچہ کتنا شرمیلا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 4 5 6 سال۔ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہے نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے، نہ میں تمہاری طرف دیکھوں گا نہ میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ بچپن میں جس کی کیفیت یہ ہے، آپ حج کے لیے گئے بحری جہاز سے، طوفان آیا، سارے لوگ کہنے لگے مولوی صاحب دعا کرو۔ فرمایا کچھ نہیں ہوگا، جہاز کچھ نہیں ہو۔
کہنے لگے تو نے مروا دینا سبھی کو. فرمایا احمد رضا ذمہ دار ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ طوفان سامنے ہے, کشتی اچکولے کھا رہی ہے. فرمایا احمد رضا کہتا ہے طوفان میں کشتی کو کچھ نہیں ہوگا. طوفان ٹل گیا, کشتی پار لگ گئی. لوگوں نے کہا احمد رضا وہ تو بڑا ولی ہے, بڑی کرامت تیری ظاہر ہوئی ہے. فرمایا نہیں, میرے مصطفیٰ نے فرمایا. میری تو بات ہے ہی نہیں, میری کیا بات, میری کیا اوقات ہے, میری کوئی بات نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا جو بحری سفر کرے وہ یہ دعا پڑھ لے, اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا تھا, مجھے یقین کامل تھا کہ آسمان سے ستارے اور چاند تو ٹوٹ سکتے ہیں, میرے مصطفیٰ کا قول غلط نہیں ہو سکتا. میں وہ دعا پڑھ کے بیٹھا تھا, لہذا جہاز کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ میری کرامت نہیں ہے, یہ مدینے والے کی نگاہ عنایت ہے. وہ اعلیٰ حضرت جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں, وقت کا ویسے کرنی ہے, جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا انداز ہے. عرض کرتے سویا خواب میں تو زیارت ہو چکی ہے, خواب میں تو بندہ پروری ہو گئی ہے, لیکن میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا. احمد رضا آیا ہے, میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سرکار میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک دن دیدار نہ ہوا. جب دوسرے دن بیٹھے نا چوکھٹ پر, سرکار کی دہلیز پہ بیٹھے, تو حضور کا دیدار نہ ہوا نا, تو پھر تڑک کے کہتے وہ سوئے لال ازار پھرتے, تیرے دن اے بہار پھرتے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس کے مقطع میں پتہ ہے کیا فرماتے, فرماتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, عشق محبت, عشق محبت. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. تو دہلیز تو دیکھ, کس دہلیز پہ بیٹھا ہے, تجھ جیسے تو کئی جان پھرتے, تیری کیا اوقات ہے. پھر سرکار نے ایسی بندہ پروری فرمائی کہ حضور نے اپنا دیدار کروا ہی دیا. جب سرکار کا دیدار ہوا تو پھر پکار اٹھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سم پانے والے, میرا دل پہ چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے ہوئے. اور ویان مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے بجی میں کے خدا تجھ کو رکھے. غریب و فقیر روکے ٹھہرانے والا, یہ غریب و فقیر روکے ٹھہرانے والا. لے چل کی تجھ سے باتیں ہیں سر پانے والے, میرا دل پہ چمکاتے چمکانے والے. پلا پر لا تو زل تارے بلنا, میرے چشم آسم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ کمال عشق و محبت ہیں جن کے سینے میں موجزن تھا حضور سے محبت, اور ان لوگوں کا جانے کا انداز حضور کی بارگاہ میں اور آپ جاتے ہیں اپنے انداز سے.
لیکن ان لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سونیا پہلے تو روح سے ملتی تھی، آج جسم کو ملنا چاہتا ہے، حضور سے پھر محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہماری نگاہیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ہماری نگاہیں حسد، بغض، کینہ، دل ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ او خدا کے بندو، جب باطن روشن ہو، دل صاف اجلا ہو، تو پھر گنبد خضرا کا مکی اپنا دیدار کروا ہی دیتا ہے۔ وہ خواب میں بھی کروا دے تو کمال ہے، لیکن اگر سر کی آنکھوں سے ہو جائے تو پھر کرم والا کرم ہو جاتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں حاضر تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے شاعری کی ہے، آپ کو کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سناؤ۔ اب اس نے شاعری کی، حضور کی بارگاہ ہے، سرکار کا گنبد خضرا ہے اور قریب کھجوروں کے درخت ہیں اور ان کو پھل لگا ہوا ہے اور وہ کھجوروں کے درخت جھکے ہوئے ہیں۔ مدینے کی کھجوریں ہوں اور پھر ہو بھی گنبد خضرا کے قریب، ان کے پھل جھکے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھا یہ ہے کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، عشق کا ویسے کرنی ہے یہ سن رہا، درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب یہ شعر اعلیٰ حضرت نے سنے تو تڑپ اٹھے اور فرمایا یہ نعت نہیں لکھی بلکہ تو نے حضور کی بے ادبی کر دی ہے۔ کہاں سرکار کا سونا گنبد، کہاں مجنوں، کہاں لیلا کا خیمہ، کہاں کھجوروں کے درخت، کہاں مجنوں، کیا کیا ہے تو نے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور پھر آپ اصلاح فرما دیں۔ فرمایا یوں کہو، جو آپ بھی چپ رہا اس کے وقت ہے۔ فرمایا یوں کہو درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ قدسی ملائکہ جیسے عرش معلیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، درخت بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑے ہیں۔ فرمایا مجنوں کو، لیلا کو حضور کے گنبد سے کیا نسبت، کیا نسبت ہے؟ اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، کل امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرماتے ہیں، وہ جگہ جہاں وہ مٹی، وہ زمین جس نے حضور کے جسم اطہر کے بوسے لے رہی ہے، جہاں حضور جلوہ گر ہے، جہاں سرکار تشریف فرما ہے، جہاں حضور اپنی امت کو دیکھتے ہیں، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ جگہ ہے۔ امت کا اتفاق ہے اس بات پر، وہ جگہ جہاں حضور جلوہ گر ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا وقت آخر قریب آ گیا، آپ علم الاداب میں بھی ماہر تھے۔ آپ نے فرمایا فلاں وقت میرا وقت وصال ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو، مریدین کو، سبھی کو بٹھا لیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا وقت وصال قریب ہے، میری قبر کو گہرا کھودنا۔ توجہ ہے جی، صرف 1-2 منٹ کی تاخیر ہے۔ میری قبر کو گہرا کھودنا۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے امید ہے حضور میری قبر میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے سرکار آئے گا۔ اور قبر میں آنے کا جو تصور اور عقیدہ اہل سنت کا ہے وہ سن لیں کہ ہر بندے کی قبر میں حضور تشریف نہیں لاتے۔ سرکار کا رخ زیبا گنبد خضرا سے اور اس کی قبر تک سارے حجاب پردے دور ہو جاتے۔ سرکار کی قبر انور سے حضور کا چہرہ مبارک اس قبر والے کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ قبر میں آنے کا تصور ہے۔ بات کلیئر ہو گئی جی؟ قبر میں آنے کا تصور یہ ہے اہل سنت کے ہاں کہ سرکار کی قبر انور سے اور اس بندے کی قبر تک جتنے بھی زمین کے پردے ہیں دور ہو جاتے ہیں، حضور کا رخ زیبا اسے قبر انور میں دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اختیار یہ دیا ہے کہ حضور جہاں چاہیں تشریف لے کے جا بھی سکتے ہیں۔ قبر ہو کسی عاشق صادق کی، قبر ہو کسی عاشق صادق کی، تو حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ احمد رضا فرماتے میرا دل یہ چاہتا ہے حضور میری قبر میں آئے، کیونکہ میں تو حضور کا گداگر ہوں۔ میری اس قبر میں جب سرکار آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں۔
گر فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نام سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ساری زندگی جس نبی کا کہلوایا ہو، جس نبی کے نام پر لوگوں نے مجھے جانا ہے، میں کوئی لوارث تھوڑی ہوں، اور میں کوئی لوارث تھوڑی ہوں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور کچھ مدینہ۔ فرمایا میں ساری زندگی جس کا کہلوایا ہوں وہ قبر میں آیا ہے تو مجھے قدموں کے بوسے تو لینے دو۔ ایک شاعر نے اسی جگہ بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، ابھی تو حجاب میں ہے نا، کبھی تصور کرے موت کتنی سونی ہو جاتی ہے، بندے کا مرنے کو دل چاہتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ قبر میں حضور کے جلوے ہو گئے۔ آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، ارے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار۔ اور عاشق کہتا جب حضور اپنا رخ زیبا دکھا کے جانے لگے نا تو میں حضور کا دامن کرم پکڑ لوں۔ اللہ کرے، میرے محبوب نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری اور آپ کی قبر ایسی ہو جائے، اب جانا تو ہے نا جی، میری اور آپ کی قبر ایسی ہو جائے کہ حضور جب تشریف لائے تو ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائے۔ اے آقا سیدی یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے۔ سونیا ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، پریشانیوں میں، مصائب میں گزر گئی۔ سونیا اب مجھے کام کوئی نہیں ہے، تو آ گیا ہے تو کتنے اعلیٰ ہو کہ دو گھڑیاں بیٹھ جائیں، دو گھڑیاں بیٹھ جائیں، میری قبر بھی بکا نور بن جائے۔ تو بھائیو بات یہ ہے، دنیا میں بات صرف حضور کی ہے، اور پھر اس کی ہے کہ تھوڑی بہت جو حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے، آگے میلاد شریف آ رہا ہے، ہم نے حضور کے، میں پرسوں درس ایک محفل پاک پہ گیا، وہاں ایک بزرگوں نے نعت پڑھی، وہ نعت خان نہیں تھے لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، داڑھی ان کی پوری تھی، سفید داڑھی تھی، انہوں نے اتنا خوبصورت کلام پڑھا۔ کیوں نہ ایسے لوگوں کو سنیں۔ وہ پڑھ رہے تھے زلفاں مدنی دیاں انہا زلفاں تو میں قربان۔ انسان حضور کی ذات سے ہم نے محبت کرنی ہے، اور یہ وہ اثاثہ ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو دینا ہے۔ یہ باتیں آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ کاش کہ میرا بیٹا سیکھ جائے، کاش کہ میری بیٹی سیکھ جائے، کاش کہ میری اولاد سیکھ جائے کہ جب میں اور آپ قبر میں جائیں تو میرا بیٹا پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے، میرا بیٹا مصلی پہ خود کھڑا ہو اور کہے میرا باپ ہے، جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ مزہ تو تب ہے نا حضور کی غلامی کا۔ میرا بیٹا کہے کہ پیچھے ہو جاؤ، میرا باپ ہے، اس کو غسل میں نے خود دینا ہے، یہ بچپن میں اگر نہلاتا رہا ہے تو میرا باپ ہے، غسل میں سے خود دوں گا۔ میرا بچہ شبینے کے لیے مدرسے سے قاری صاحب کو نہ لائے، مولانا کو نہ لائے، بلکہ میرا بیٹا خود کہے، میری بیٹی کہے کہ باپ کی قبر پہ سورہ یاسین ہم نے خود پڑھنی ہے۔ پھر تو میرے بھائیوں ہم کوئی شکل صورت تھوڑی بہت مدینے والے کو دکھا سکیں گے، وگرنہ آپ تو نیک لوگ ہیں، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میرے پلے اتنی کرتوت نہیں ہے کہ ہم وہ سمو مدینے والے کو دکھائیں گے۔ وہ دین جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اس دین کو قائم و دائم رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اللہ آج کی اس ذکر کا صدقہ میرے ملک عزیز کی خیر فرمائے، ملک پاکستان پہ اللہ کرم فرمائے، اسے رہتی دنیا تک شاد و آباد رکھے، اور جو بندہ اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے اللہ اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔